بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنزادہ کس نمبر 7۔ میں تو حیران ہوں طاہرہ، شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے، مگر ٹیکا ٹیک دوپہری میں ڈرائیور، توبہ توبہ توبہ۔ مشیرہ باجی ارے بس، خیر کوئی بات نہیں، آج نہ صحیح کل صحیح، جگہ بڑی اچھی منتخب کی ہے، بڑی ہمت کی بات ہے بی بی۔ کھلے عام ایسا لگ رہا ہے جیسے زمانے کو اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہو۔ ڈرائیور کے سینے پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی، درد دل درد جگر سب کو سامنے اٹھا کر رکھ دیا۔ مشیرہ باجی بہت بڑی بات کر رہی ہیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معظم علی اپنی بھائی بھاوت سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ تو آپ یوں کہیے کہ میں نے بڑے جتن کر کے ان کا دل خراب کیا، ورنہ وہ تو جان دینے والوں میں سے تھے۔ اگر ایسی بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی اور اس میں ذرا بھی کوئی وہم کی بات نکلی تو آپ یہ سمجھ لیجئے بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے معظم علی ہتے سے ہی اکھڑ جائیں۔ اگر میں ان سے یہ کہوں گی کہ مشیرہ باجی نے یہ الفاظ کہے ہیں اور اگر ان کو کوئی ثبوت نہ مل سکا تو بی بی ٹھیک ہے، جو آنکھوں دیکھی ہے وہی کہہ رہی ہوں، وہی کر رہی ہوں، ایک دفعہ انہیں بھی دکھا دو بس، اس کے بعد سارا کام ہو جائے گا۔ صرف دوپہر ہی کو ملاقات ہوتی ہے ان کی یا رات کو بھی؟ کل بتاؤں گی، کیا سمجھی؟ ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں شانم کا کیا منصوبہ تھا، بے شک ایک معمولی سا ڈرائیور تھا اس کوٹھی میں، اور یہ بات دنیا سوچ سکتی تھی کہ اگر معظم علی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو بہرحال بھتیجی کا خیال تو کریں گے اور پھر گھر کی بدنامی بھی نہیں ہونے دیں گے، سولی پر چڑھوا دیں گے شانم کو۔ پتہ نہیں شانم کا کیا منصوبہ تھا، بے شک ایک معمولی سا ڈرائیور تھا۔ وہ باتیں کر رہے تھے، نہ جانے کیا سوچا تھا اس نے، ویسے بڑے دل گردے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ رات کو املی کے درخت کے نیچے پہنچ گیا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کو اٹھا کر لے گئی تھی، شاید پہلے نگاہ مار کر آئی تھی۔ وہ ایک جگہ چھپی ہوئی ادھر دیکھ رہی تھی، طاہرہ بیگم نے بھی دیکھ لیا کہ عشیرہ املی کے درخت کے نیچے پہنچ گئی ہے، اور وہیں پر شانم بھی آ گیا۔ دونوں دنیا سے بے خبر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ شانم نے کہا، تمہارا بخار نہیں اترا؟ میں کیا بتاؤں شانم کہ میرا کیا حال ہے، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایسا کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں آنے والے بہترین وقت کے لیے اطمینان دلا سکوں۔ خدا کے لیے شانم باز آ جاؤ، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ نہیں مرو گی تم، سمجھی؟ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا۔ میں کیا کروں اور کیسے کروں؟ اب جو کچھ بھی ہے میری ایک بات سن لو، تم دوپہر کو بھی آؤ گی اور رات کو بھی۔ اگر یہ سلسلہ ٹوٹا تو بہت برا ہوگا، کم از کم میں یہ دنیا چھوڑ دوں گا۔ میں یہ تم سے آخری بات کہہ رہا ہوں، اور بالکل بھروسے کے ساتھ میری بات سن لو۔ میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ مشیرہ نے بے بسی کی نگاہوں سے شانم کو دیکھا اور گردن جھکا لی۔ آؤ، میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دوں۔ میں چلی جاؤں گی، میں چلی جاؤں گی نہیں، میں تمہیں کمرے تک چھوڑ کر آؤں گا۔ شانم نے عشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ اسے کمرے تک چھوڑنے آیا تھا۔ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر دوڑ پڑی تھیں، کیونکہ عشیرہ کے کمرے تک جانے کا راستہ اسی طرف سے گزرتا تھا جہاں وہ دونوں چھپی ہوئی تھیں۔ البتہ وہ طاہرہ بیگم کو لے کر ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ طاہرہ بیگم کا سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ مشیرہ بیگم کہنے لگی، دیکھا بی بی، اللہ نے میری عزت رکھ لی۔ بات منہ سے نکال تو دی تھی، پر ڈر رہی تھی کہ کہیں عزت نہ لٹ جائے میری۔ اگر دوبارہ انہیں نہ دیکھ پاتی تو تمہیں بھی میری طرف سے غلط فہمی ہو جاتی کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہوں یا غلط۔ نہیں مشیرہ باجی، آپ بھلا غلط کیوں کہیں گی؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ اصل میں اسے ذلیل و خوار کرنا تو میرے لیے بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ معظم علی کا دل اس کی طرف سے خراب ہو جائے کہ خود معظم علی اسے دولت و جائیداد سے بے دخل کر کے گھر سے باہر نکال دیں، کیونکہ بہت سی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ معظم علی اس کے بارے میں بڑی درد مندی سے سوچنے لگتے ہیں۔ ارے ویسے تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن اس کمبخت کے لیے نہ جانے کیوں دل کرتا رہتا ہے کہ کہیں اسے کوئی بہتر جگہ نہ مل جائے۔ مشیرہ بیگم کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، کافی دیر تک کچھ نہ بولی تو طاہرہ بیگم نے خود ہی انہیں مخاطب کیا، کس سوچ میں ڈوب گئی باجی؟ بی بی،
اس دماغ کی داد دینی پڑے گی تمہیں۔ وہ تو یوں کہو تقدیر نے ساتھ نہیں دیا، اور نہ کوئی بہت بڑا مقام مل چکا ہوتا مجھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایک کام کرو طاہرہ، ایسا کام کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کمبخت کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے نا، اور ہے بھی کمبخت اچھی شکل صورت کی۔ ارے یہ میں کہتی ہوں کہ اسے اس ڈرائیور کے پلے ہی کیوں نہ باندھ دو۔ ڈرائیور کے پلے بندھے گی تو مزہ آ جائے گا۔ اس سے بدلہ لینے کا بھی اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایسا کرو، اپنے میاں کو اس کے سارے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت درکار ہے تو پھر ڈرائیور ہی سے اس کی شادی کر دیں، ورنہ یہ ناشکری نہ جانے کیسے کیسے گل کھلائے گی۔ طاہرہ بیگم سوچ میں ڈوب گئی تھی، تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، دوپہر کو بھی ملتی ہے اور رات کو بھی ملتی ہے اس سے۔ ارے بابا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسا۔ اب سوچو تو پھر کل دوپہر کو تو نہیں۔ ایسا کرتی ہوں مشیرہ باجی کہ کل رات کو ہمدرد تایا کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھا دوں گی، کیا سمجھی؟ مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ تو پھر اب یہ بتاؤ کہ ایسا ہی کروں یا اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے؟ تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہی کر کے دکھا دو۔ دوسرے دن دوپہر کو شانم املی کے درخت کے نیچے پہنچ گیا اور اس نے پرلطف لہجے میں کہا، چلو بھائی، بیچارے یہ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ عشیرہ، آج رات کو تمہیں ضرور آنا ہے، کیونکہ آج رات کو محترم معظم علی صاحب کو ہماری زیارت کرائی جائے گی۔ میں سمجھی نہیں، عشیرہ نے کہا۔ اطلاع ملی ہے کہ آج رات کو ہمیں املی کے درخت کے نیچے دیکھا جائے گا اور معظم علی بھی ساتھ ہوں گے۔ عشیرہ کے تو پیروں کی جان نکل گئی تھی، وہ گرنے لگی تو شاہنم نے اسے سہارا دیا، پھر بولا، عشیرہ، میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ کاش تم مجھے اتنا حقیر نہ سمجھو عشیرہ، زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا تحفظ کروں گا، چاہے تمہارے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میرا ساتھ دو عشیرہ۔ شانم، میں کیا کہوں تم سے، خدا کی قسم مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے جسم سے جان نکل جائے گی۔ تم ذرا سوچو تو صحیح، یہاں میرے دشمن ہی دشمن ہیں، انہیں ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ مشیرہ بیگم، طاہرہ بیگم مجھ سے صرف دشمنی کر سکتی ہیں، نہ جانے وہ تایا ابو کو کیا کیا بتائیں گی۔ تایا ابو بہت غصہ ور تو نہیں ہیں، مثلث کوش آدمی ہیں، لیکن یہ صورتحال برداشت نہیں کر سکیں گے، اور میری ہی نہیں شانم، تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ دوسرے انداز میں سوچیں گے، پھر بولو میں چلا جاؤں یہاں سے، اور میرا چلے جانا ہی بہتر ہوگا عشیرہ۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں کم از کم تمہاری اتنی مدد ضرور شامل ہونی چاہیے کہ تم میری ہدایت پر عمل کر لو، اور اس سے زیادہ یہ کہ مجھ پہ بھروسہ کر لو۔ ایک طرف تو تم میرے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو، اور دوسری طرف مجھ پر اس قدر بے اعتمادی۔ عشیرہ ان الفاظ پر چونک پڑی، اس نے شانم کو دیکھا۔ شانم کے چہرے پر بڑی اداسی تیر رہی تھی، پھر اس نے شانم کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شانم، زندگی تو اپنی ہی ہوتی ہے، بچے یا جائے، چلو جیسا تم کہو گے ویسا میں کروں گی، شکریہ۔ اور تم دیکھو گی تمہیں نقصان پہنچانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ عشیرہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی تھی۔ شانم نے عشیرہ سے جو کچھ کہا تھا وہ ذرا بھی غلط نہیں تھا، پتہ نہیں اس کی معلومات کا ذریعہ کیا تھا، لیکن جو بھی معلومات اس کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ وقت اپنے طور پر فیصلے کرتا ہے۔ مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے طے کر لیا تھا کہ سب سے پہلے معظم علی کو یہ ساری صورتحال بتائیں گی اور پھر اس کا ثبوت بھی دیں گی، لیکن اس کے بعد معظم علی سے یہی کہا جائے گا کہ گھر کی عزت کو خاک میں ملانے سے بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر کے انہیں گھر سے نکال دیا جائے۔ لیکن تبدیلی یوں ہی کہ رات یوں ہی گزر گئی۔ دوسرے دن صبح 10:30 بجے گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد ہوئی۔ عجیب ہلڑ باز مہمان تھے۔ ایک بزرگ جو کالی کفنی پہنے ہوئے، سر پر سفید پگڑی باندھے ہوئے، چند عقیدت مندوں کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوئے تھے۔ اتفاق سے معظم علی صاحب کوٹھی کے بیرونی حصے میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے ایک دم ادھر ادھر دیکھا اور اچھل پڑے، ارے حضرت صاحب، ارے طاہرہ بیگم، نظم نثر، ارے سب لوگ باہر آ جاؤ، حضرت صاحب کا استقبال کرو، دیکھو کس طرح ہمارے گھر میں ایک دم برکتیں اتر آئی ہیں۔ ان کی چیخو پکار پر تقریباً تمام ہی لوگ جمع ہو گئے۔ ادھر کالی کفنی پہنے ہوئے حضرت صاحب، جو اچھے خاصے عمر رسیدہ تھے
لیکن انتہائی شاندار صحت کے مالک تھے، قدم قدم آگے بڑھے چلے آ رہے تھے اور مریدین تھے کہ ان کے قدموں میں بچھے جا رہے تھے۔ آخر حضرت صاحب تھوڑے فاصلے پر رک گئے اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے، میرے بچوں، تم مجھے جس عزت اور احترام کے ساتھ یہاں تک لائے ہو، اس کے لیے میں تمہیں برکتوں کی دعائیں دے سکتا ہوں۔ یہ گھر بچوں کا گھر ہے اور یہاں میں ان لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اب تم لوگ واپس جاؤ۔ میں کچھ وقت یہاں قیام کروں گا اور اس کے بعد تم سے رابطہ کروں گا، کیونکہ اس کے بعد مجھے یہاں سے آگے جانا ہے۔ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ ساتھ آنے والوں نے حضرت صاحب کے لباس کو چوما اور الٹے قدموں گیٹ سے باہر نکل گئے۔ ادھر معظم علی صاحب حضرت صاحب کے حضور پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ان کی کفنی کو بوسہ دیا۔ طاہرہ بیگم، مشیرہ بیگم بھی پہنچ گئی۔ نظم اور نثر بھی تھی، البتہ عشیرہ دور ہی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حضرت صاحب جو تھے ایک بزرگ تھے، عموماً دورے پر رہا کرتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں گھومتے پھرتے تھے، یہاں بھی اکثر آتے رہتے تھے۔ معظم علی صاحب بھی ان کے مرید اور عقیدت مند تھے۔ انہیں بڑے احترام سے کوٹھی ہی کے ایک حصے میں ٹھہرایا جاتا اور کوٹھی کا ایک ایک فرد ان کی خدمت کرنے پر مامور ہو جاتا۔ معظم علی صاحب ان دنوں اپنی تمام کارروائیاں ترک کر دیتے تھے، اور یہ بھی حضرت صاحب کی خوبی تھی کہ وہ ہمیشہ بغیر کسی اطلاع کے نازل ہو جایا کرتے تھے اور کبھی اپنے آنے کی خبر نہیں دیتے تھے۔ اس وقت بھی کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ حضرت صاحب اس طرح آ جائیں گے، لیکن ناک بھو چڑھائے بغیر ان کا معمول کے مطابق استقبال کیا گیا اور پھر انہیں معظم علی صاحب ہی کے کمرے میں لے جایا گیا تھا، کیونکہ دوسرا کمرہ فوری طور پر تیار نہیں تھا۔ معظم علی صاحب نے بڑی خوشیوں کا اظہار کیا۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم نے بھی ان سے بہت محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ملازموں کو حضرت صاحب کے کمرے کی تیاری کا حکم دے دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مشیرہ اور طاہرہ بیگم بھی باہر نکل آئیں۔ انہیں حضرت صاحب کے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن مشیرہ بیگم نے کہا، یہ حضرت صاحب تو بلا کی طرح نازل ہو گئے، ہمارا تو منصوبہ کچھ اور تھا۔ اب دیکھو کتنے دن رہتے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 2 دن میں بھی چلے جائیں اور 2 ہفتے بھی نکال لیں گے، سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ لوگ تو منمانی کرتے رہیں گے، تو کرنے دیجیے مشیرہ باجی۔ جب ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ ہمارے لیے فائدہ مند رہا تو پھر جو اللہ کی مرضی۔ طاہرہ بیگم نے بے چارگی سے کہا اور مشیرہ بیگم خاموش ہو گئی۔ بہرحال حضرت صاحب کا کمرہ تیار کیا گیا اور وہ کمرے میں منتقل ہو گئے۔ پورا گھر ان کی عقیدت مند تھا اور ان کی آمد پر خوشیاں ہی منائی جاتی۔ حضرت صاحب ایک پراسرار سی شخصیت کے مالک تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی معظم علی صاحب سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، کچھ نہیں لیتے دیتے تھے، بس آتے، اپنی مرضی کے مطابق قیام کرتے، دعائے خیر کرتے اور چلے جاتے۔ ان کی یہ بات بھی ایک پروقار حیثیت رکھتی تھی اور اسی سے سب لوگ بے حد متاثر تھے۔ علم کہاں تک تھا، یہ بات راز میں ہی تھی۔ جب بھی آتے، دوسرے دن گھر کے ایک ایک فرد کو ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا۔ مالک اور ملازم سبھی ان کے ہاتھ چومتے اور وہ انہیں برکتوں کی دعا دیتے، بس یہی ان کا کام تھا، اور واپس چلے جاتے تھے۔ اس قیام کے دوسرے دن شام کو 5 بجے کوٹھی کے لان پہ حضرت صاحب نے محفل سجا لی۔ معظم علی صاحب آج پورا دن گھر پر رہے تھے اور حضرت صاحب کی خبر گیری کرتے رہے تھے۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم بھی حسب عادت گھر کے کام سنبھالے ہوئے تھیں۔ عشیرہ پر کچھ اور ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، جبکہ حضرت صاحب کا کوئی خاص کام یہاں نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایک ایک فرد کوٹھی کے لان میں پہنچ گیا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی کی جانے لگی۔ جو کوئی ان کا ہاتھ چومتا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے۔ ملازمین بھی سب عقیدت سے ان کے سامنے حاضر ہوتے تھے۔ البتہ شانم وہاں موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے باہر نکل گیا تھا، کسی کو اس کی یاد بھی نہیں آئی۔ کوئی اتنا اہم مسئلہ بھی نہیں تھا۔ حضرت صاحب سب کو دعائیں وغیرہ دے کر اٹھ گئے تو نظم اور نشر کو ہی شانم کا خیال آیا تھا، ارے وہ ڈرائیور نہیں ہے، گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں، کسی کام سے گیا ہوگا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی بھی نہیں کی اس نے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن رات کے 12 بجنے میں 10 منٹیں جب حضرت صاحب معمول کے مطابق کوٹھی کے گشت پر نکلے، یہ بھی ایک معمول تھا، وہ ایک رات 12 بجے سے پہلے کوٹھی کے تمام علاقوں کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ معظم علی ان کے ساتھ تھے اور ان سے 2 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ انہوں نے آج ایک خاص بات محسوس کی
وہ یہ کہ حضرت صاحب 4 قدم چلنے کے بعد رک جاتے تھے اور کچھ الجھن کا شکار ہو جاتے۔ آخر کار وہ واپس اپنی قیام گاہ میں پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار تھے۔ معظم علی نے سوال کر ہی ڈالا، اعلیٰ حضور کچھ مضطرب نظر آتے ہیں۔ حضرت صاحب نے گردن اٹھا کر معظم علی کو دیکھا، پھر بولے، کچھ الگ الگ نظر آ رہا ہے ہمیں معظم علی۔ کھلے الفاظ میں کیا کہیں تم سے، پچھلی بار جب ہم آئے تھے تو یہ پوری کوٹھی صاف اور شفاف تھی، لیکن اس بار اس میں کچھ آلودگی محسوس ہو رہی ہے۔ سمجھا نہیں حضور، کیسی آلودگی؟ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن تم سے ہمارا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ چھپا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں یہاں جن کا سایہ محسوس ہوا ہے۔ جن کا سایہ؟ ہاں میاں، کچھ ہے یہاں پر۔ ویسے تو ہم 2 دن یہاں قیام کے لیے آئے تھے، پرسوں ہمیں روانہ ہو جانا تھا، لیکن مجبوری ہمیں 3 دن رکنا پڑے گا۔ چلہ کریں گے اور تمہیں حقیقت بتائیں گے۔ ہم نے وہ چلہ گاہ بھی منتخب کر لی ہے۔ سامنے وہاں املی کا ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم چلہ کریں گے۔ جی بہت بہتر، معظم علی نے عقیدت سے کہا۔ بہرحال حضرت صاحب کی حرکتوں کو وہ دل سے تسلیم کرتے تھے۔ چلے کا پہلا دن تھا، تیاری کر لی گئی تھی کہ چلہ کشی کے دوران کوئی ان کے قریب نہ آئے، لیکن جب حضرت صاحب وظیفے کے درمیان تھے تو انہیں کچھ آہٹیں محسوس ہوئی اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن آہٹیں درخت کے اوپری شاخ سے ابھری تھیں۔ حضرت صاحب نے اوپر دیکھا تو انہیں 6 آنکھیں روشن نظر آئیں اور حضرت صاحب تیزی سے وظیفے کا علم دہرانے لگے۔ تبھی ایک آواز، بھرائی ہوئی سی آواز سنائی دی، توقف فرمائیے اعلیٰ حضرت، ایک درخواست کرنی ہے آپ سے۔ آپ نے جو محسوس کیا ہے اور جو آپ کے خیال میں یہاں ہو رہا ہے، اسے جاری رہنے دیجیے۔ آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور بولے، گویا ہمارا خیال درست تھا۔ کون لوگ ہیں میاں آپ؟ ہم سے تعارف ہی کرا دیں۔ اصل میں ہم روشنی چاہتے ہیں۔ حضور سے وعدہ کیا گیا ہے کہ گھر کے کسی پرندے تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بہتر ہے اندھیرا ہی رہنے دیجیے۔ ممکن نہیں ہے روشنی میں آ جاؤ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر کام خراب ہو جائے گا علی جناب، مجبوری ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا اور وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری رات انہیں پھر وہی آہٹیں سنائی دی اور بڑی منت سماجت کی۔ حضور انور، نہ کیجیے یہ سب کچھ۔ آپ جس شخصیت کو روشنی میں لانا چاہتے ہیں اسے روشنی میں آ کر نقصان ہوگا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب کچھ راز میں ہی رہنے دیجیے، یہ بڑا ضروری ہے، مجبوری ہے ہماری۔ بات تیسرے دن کی آ گئی۔ رات کا وقت تھا، حضرت صاحب چلہ کشی کر رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں اپنے ارد گرد کچھ سائے سے محسوس ہوئے۔ پھر ان سایوں نے ان کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد انہیں لے کر فضا میں بلند ہو گئے۔ حضرت صاحب کے منہ سے ارے ارے کی آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ فضا میں بلند ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم آج بھی نگرانی پر تھی۔ پہلے 2 دن بھی انہوں نے نگرانی کی تھی۔ اصل میں وہ یہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ املی کے درخت کے نیچے کی ملاقاتیں تو بند نہیں ہو گئیں، اب کیا ہوتا ہے، لیکن انہیں صرف حضرت صاحب نظر آئے تھے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ اور وہ آخری حصہ ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں، ملاحظہ کیجیے، اور اگر اسٹوری پسند آ رہی ہو تو لازمی سے ویڈیو کو لائک کیا کیجیے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔